حقیقت میں کراچی والے ایک عذاب کی زندگی گزار رہے ہیں. ان کے پاس پینے کا پانی نہیں ہے، اور پینے کا پانی 2 ہفتے پہلے وزیر اعظم گئے تھے کراچی میں، اور وزیر خارجہ، موجودہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو، انہوں نے استقبالی تقریر میں وزیر اعظم کو یہ شکوہ کیا کہ میں ملک کا وزیر خارجہ ہوں اور میں کراچی میں اپنے گھر میں ٹینکر سے پانی خریدتا ہوں، یعنی میرے گھر میں بھی پانی نہیں آ رہا. سندھ میں حکومت بھی انہی کی ہے، اور ان کے ہاں تو دودھ و شہد کی نہریں ہیں، لیکن پانی ٹینکر سے لیتے ہیں. پھر لوگوں نے ان کی تھوڑی سی خبر لی کہ یہ فخریہ بات نہیں تھی تمہارے لیے، شرمندگی اور ندامت کی بات تھی کہ اتنے سالوں سے سندھ پر حکومت کر رہے ہو اور کراچی کا دیا ہوا کھا رہے ہو، کراچی میں بیٹھے ہوئے ہو، اور کراچی میں پینے کا پانی نہیں ہے تمہارے پاس، عوام کے پاس بھی نہیں ہے، اور یہ لوگوں کے لیے مشکل ہے. اسی طرح بجلی کا حال، سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، گٹر وہاں کے بند ہیں، قبضہ ہوا ہے، بالکل اجڑا ہوا ویران شہر ہے کراچی، جسے دیکھ کر بہت افسوس ہوتا ہے. چونکہ پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے اور سب سے اہم شہر ہے ہر پہلو سے. ایک تو بندرگاہی شہر ہے جو اس کی سب سے بڑی خوبی ہے، اور بندری شہر، بندرگاہی شہر، اس کی ایک اپنی اہمیت ہوتی ہے، سوق الجیشی اہمیت اس کی ہوتی ہے، اقتصادی اہمیت ہے اس کی، اور اسٹریٹجک اہمیت اس کی ہوتی ہے. بندرگاہ پہ کسی شہر کا ہونا یا شہر کا ساحل پہ ہونا، یہ تمام تاریخ میں اہم گنا جاتا رہا ہے، اور آج شاید پہلے سے کہیں زیادہ اہمیت ہے. اور کراچی آباد شہر تھا کسی زمانے میں، اور بارونق شہر تھا، پاکستان بھر کو روزگار دینے والا شہر تھا، پاکستان بھر کو ملازمتیں دینے والا شہر تھا. پاکستان کی اقتصادیات کا بڑا بوجھ کراچی نے اٹھایا ہوا تھا. اور اسی طرح کراچی کی بہت خوبیاں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور آج بھی اس کی وہی اہمیت ہے. لیکن کراچی باری باری کچھ لوگوں نے کراچی کو تباہ کیا. کراچی کی تباہی ضیاء الحق کے زمانے سے شروع ہوئی. ضیاء الحق نے جہاں پاکستان تباہ کیا ہے، وہاں بہت نقصان پہنچایا اس شخص نے اور اس کی حکمت عملی نے. ابھی تک پاکستان سے ضیاء الحق کی نحوست ختم نہیں ہوئی. دہشت گردی، تکفیری جماعتیں، تشدد پسندی، افغانستان کا مسئلہ، اس نے پاکستان کی جان نہیں چھوڑی، اور پاکستان موجودہ حالت میں جو پہنچا ہے، اس میں ضیاء الحق اور اس کے معاونین اور اس کے ساتھیوں کا، مذہبی اور فوجی ساتھیوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے. چونکہ اس نے مذہب کو بھی استعمال کیا، فوج کو بھی استعمال کیا اپنے اقتدار کے لیے، اور نتیجے میں فوج کو بھی تباہ کیا، ملک کو بھی تباہ کیا، اور قوم کو بھی برباد کیا، شہروں کو ویران کیا. اور ان کی اس نحوست کی علامتوں میں سے ایک کراچی ہے. کراچی میں انہوں نے، چونکہ ذوالفقار علی بھٹو کو شہید کر کے اس نے، ضیاء الحق نے اقتدار اپنا مضبوط کیا. سندھ ذوالفقار علی بھٹو کا صوبہ تھا، کراچی میں اس کی مقبولیت تھی. اس نے پیپلز پارٹی کا زور توڑنے کے لیے، طاقت توڑنے کے لیے، کمر توڑنے کے لیے کئی حربے استعمال کیے ضیاء الحق نے، جن میں سے ایک ایم کیو ایم مہاجر قومی موومنٹ کے نام سے تنظیم بنائی، جو یونیورسٹی کے طلباء کی بنائی تھی. وہ طلباء جو پڑھائی کے لیے نہیں جاتے بلکہ غنڈہ گردی کے لیے، اوباش قسم کے جاتے ہیں اور ڈنڈے مار ہوتے ہیں، ان
کی تنظیم مہاجر قومی میں بنا کے اس کو قومی جماعت کا درجہ دیا. پھر اس کے ذریعے پیپلز پارٹی کی کمر توڑی, جماعت اسلامی کی کمر توڑی جو کراچی میں مضبوط جماعتیں تھیں, سندھیوں کی کمر توڑی, سندھ جو خاص ایک نظریہ یا رجحان ہے سندھ کے اندر اور کراچی میں ان کا غلبہ تھا. اور اس طرح اس شخص نے کراچی کی ویرانی کی بنیاد رکھ دی اور شہر اس جماعت کے قبضے میں آ گیا. اس جماعت کے لیڈر انہوں نے جو ظلم کیا, جو پاکستان کی تاریخ میں بے مثال ظلم کیا, انہوں نے اپنے مہاجروں پر کیا, دوسری جماعتوں پر کیا, پٹھانوں پر کیا, پنجابیوں پر کیا, ہر طبقہ اس قدر وحشتناک ظلم کیا. کراچی لاشوں سے بھرا ہوا ہوتا تھا, بوریوں میں بند لاشیں جگہ جگہ, سڑکوں پہ, محلوں پہ, اڈوں پہ بوریوں میں بند لاشیں. اور لوگ اٹھتے صبح تو انہیں توقع ہوتی تھی ابھی کتنی بوریاں کس کس کی پڑی ہوں گی. اور اس طرح وحشتناک کارروائی کی انہوں نے. بعضوں نے لکھا ہے, اس تاریخ کو قلم بند کیا ہے, کتابوں کے اندر موجود ہے, ہر چند وہ کتابیں اتنی عام لوگوں کے مطالعہ میں نہیں ہیں, لیکن اس کی آگاہی ہونی چاہیے ہماری موجودہ نسل کو کہ ضیاء الحق نے کیا کیا گل کھلائے ہیں. اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے ان لوگوں نے شہر پہ قبضہ کر لیا, شہر میں اپنے اڈے بنا لیے, نو گو ایریا بنا دیا, اور کراچی شہر کے بجائے ایک انڈر گراؤنڈ مافیا کا گڑھ بن گیا. قتل و غارت, بتھا خوری, تاوان, اور ہر طبقہ اس سے شدید متاثر ہوا. سب سے بڑھ کر کراچی کا جو بنیادی ڈھانچہ تھا, اقتصادی تجارت, وہ ساری ویران ہو گئی. اور لوگ کراچی سے اپنا سرمایہ لے کے گئے باہر دنیا میں, کچھ ملک سے باہر چلے گئے, کچھ پاکستان کے دوسرے حصوں میں تتر بتر ہو گئے. لیکن پھر بھی کراچی اتنا بڑا تھا کہ اس کے اندر پھر بھی بہت کچھ بچ گیا جو ابھی بھی موجود ہے. لیکن اس کے بعد سے کراچی کبھی سنبھلا نہیں, اونچ نیچ آتی رہی. ایم کیو ایم کبھی کمزور, کبھی طاقتور, کبھی اس میں اپنی دراڑیں پڑیں, کبھی دوسرے آتے گئے, لیکن مجموعی طور پر کراچی کبھی اس طرح اپنی پرانی رونق بحال نہیں کر سکا. اور اس میں سیاستدانوں کا, حکمرانوں کا, اسٹیبلشمنٹ کا, سب کا ہاتھ ہے اس کے اندر. اپنی سیاست کے لیے, اقتدار کے لیے انہوں نے کراچی کو نابود کر دیا. واقعاً افسوس ہوتا ہے, کراچی کی ویرانی دیکھ کر رونا آتا ہے. کراچی کی اہمیت کو دیکھیں, کراچی کی تاریخی حیثیت کو دیکھیں, کراچی کے اپنے مقام مرتبے کو دیکھیں اور اس کے پوٹینشل کو دیکھیں, اور یہ حالت موجودہ یہ افسوسناک ہے بہت. اس لیے طوفان نے اتنی تباہی نہیں مچانی تھی جتنا سیاسی طوفان پہلے کراچی کو ویران کر چکا ہے, تباہ و برباد کر چکا ہے. کراچی ساحل پہ ہونے کے باوجود بھی خشک شہر ہے, پینے کا بھی پانی نہیں ہے, اور درختوں کو سبزہ اور گرینری کے لیے بھی پانی نہیں ہے. کراچی میں کوئی خوبصورت پارک نہیں ہے جہاں وہاں کراچی والے جا کر کچھ دیر آرام سے گزاریں. ایک دو بنائے ہیں انہوں نے, لیکن ان پہ مقتدر لوگوں کا قبضہ ہے, وہاں عوام کو جانے ہی نہیں دیتے. عوام کے لیے اتنی بڑی آبادی, کوئی تفریح گاہ نہیں ہے. ساحل اجڑا ہوا ہے, گندگی کا ڈھیر بنا ہوا ہے ساحل. ساحل اتنی بڑی خوبی ہے اقتصادی طور پر, اور ماحولیاتی لحاظ سے ساحل بہت کارآمد چیز ہے. ساحلی شہر دنیا میں بہت ہیں, انڈیا میں ہیں, عرب دنیا میں ہیں, ایران میں ہیں, ہمارے پڑوس میں چائنا میں ہیں. افغانستان کا کوئی ساحل نہیں ہے, باقی سارے ملک سمندروں کے ساحل پر ہیں زیادہ تر, اور ساحل اتنے خوبصورت ہیں ان کے بنائے ہوئے ہیں. خصوصاً عرب ممالک نے اپنے ساحلوں کو ایک جنت کی طرح بنایا ہوا ہے. لوگ یورپ سے آتے ہیں عربی دنیا کے ساحل دیکھنے کے لیے, تفریح کے لیے آتے ہیں وہاں پر. لیکن کراچی کا ساحل گندگی کا ڈھیر ہے, اور وہاں مافیا, چرس بکتی ہے, شراب بکتی ہے, دھندے ہوتے ہیں, اور اخلاقی
طور پر جرائم ہوتے ہیں، جنس فروشی ہوتی ہے ساحل پر، شراب نوشی ہوتی ہے، یہ ساحل کو اماجگاہ بنایا ہوا۔ ظاہر ہے جب شہر اوباشوں کے کنٹرول میں چلا جائے، شہر مافیا کے کنٹرول میں چلا جائے، انہوں نے وہاں کے تاجروں اور سرمایہ داروں کو دباؤ میں رکھا، ان سے تاوان لیتے ہیں، بتہ لیتے ہیں۔ جو ملک چھوڑ گئے ہیں اسی سے تنگ آ کر بعضوں کو اغوا کر کے قتل بھی کر دیتے تھے، اور بعض باہری رقمیں دیتے تھے، اور ابھی بھی دیتے ہیں۔ کراچی میں جو بھی بڑا کاروباری آدمی ہے وہ اس مافیا کو، یعنی چند لوگوں کو، ایک کو نہیں، چند گروہوں کو باہری بتہ دیتے ہیں، کروڑوں روپے میں، ماہانہ کروڑوں روپے کا بتہ دیتے ہیں ان کو، تاکہ محفوظ رہیں ان کے کاروبار۔ کراچی اس لیے ایک طوفان سے تو بچ گیا ہے، لیکن اصلی طوفان میں تو گرا ہوا ہے، ڈوبا ہوا ہے، غرق ہے کراچی، اور کراچی کے عوام بٹے ہوئے ہیں انہی گروہوں کے اندر، اور ان کے اندر یہ شعور نہیں ہے کہ ہم اس مافیا کو ختم کر کے اپنا شہر بچائیں، اپنے آپ کو محفوظ کریں۔ تقسیم ہوئے ہیں مذہبی بنیاد پر، سیاسی بنیاد پر، قومی بنیاد پر، اور عوام بھی شہر کو برباد کرنے میں پیچھے نہیں ہے۔ کراچی میں جتنا کچرا لوگ پھینکتے ہیں سڑکوں پہ اور نالوں میں، یہ پورے پاکستان میں اتنا کچرا پیدا ہی نہیں ہوتا، پیداوار کچرے کی اتنی نہیں ہے جتنی کراچی میں ہے، اور وہ کچرا سارا شہر میں پھینکتے ہیں۔ پہلے چند سال پہلے کراچی میں چائنا کی کمپنی، ترکی کی کمپنیاں اور باقی غیر ملکی کمپنیوں کو ٹینڈر دیا گیا کہ کراچی کا کچرا اٹھانا ہے آپ کو، اور اس کے لیے ٹھیکے کرے۔ وہ کمپنیاں ٹھیکے کر کے بھاگ جاتی تھیں، تاوان دے کے، جرمانہ دے کے بھاگ جاتی تھی کہ اتنا کچرا ہم سے نہیں اٹھایا جاتا۔ پہاڑ ہیں کچرے کے کراچی کے اندر بنے ہوئے، وہ یہ عوام نے کچرا پھیلایا ہے، پھینکا ہے۔